ابن ہوا نائلہ شکور کے ساتھ گھر سے بھاگنے جا رہی ہے۔ کیا وقت رہتے آنکھ کھل جائے گی زاہد کی، اور زاہد نے کر لیا ہے ماجبین سے شادی کا فیصلہ۔ یہ سب جان کر عالیہ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ابن ہوا کی ایپیسوڈ 12 اور ایپیسوڈ 11 پر آج ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محسن کرشنل۔ بات کریں گے آج ہم ابن ہوا کی ایپیسوڈ 11 اور 12 کی۔ ایپیسوڈ 11 میں کافی چیزیں ہوئی ہیں، ان سب پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی مہاجبین کے رشتے کی، جو کہ زاہد کے ساتھ کروانا چاہتی ہے شبراتن، جبکہ دوسری طرف عالیہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار کے شبراتن اس کا رشتہ کروانے جا رہی ہے زاہد کے ساتھ، اور شبراتن اس سلسلے میں جاتی ہے زاہد کی شاپ پر اور اس سے کہتی ہے کہ تم کیا شادی کے لیے تیار ہو، تم نے کیا سوچا ہے؟ زاہد کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں سوچا اور میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہاں پر شبراتن اسے کافی زیادہ لالچ بھی دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری بہن نائلہ کا رشتہ ایک اچھی جگہ ہو سکتا ہے، اور جو مہاجبین ہے اس کے پاس کافی زیادہ دولت ہے، اور وہاں پر اس سے کہتا ہے زاہد کہ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، اتنی جہاں پر اچھائیاں ہوں وہاں پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ اور پھر اسے مہاجبین بتاتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل مہاجبین کو ایک محرم کی ضرورت ہے، وہ حج کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اس کا محرم کا ساتھ ہونا لازمی ہے اور شادی کرنا لازمی ہے مہاجبین کے لیے۔ لیکن ان تمام آفرز کے بعد، اتنی تمام لالچ دینے کے بعد بھی زاہد اپنی بات پر قائم رہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی۔ دوسری طرف عالیہ بھی کافی زیادہ خوش ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ اس کی شادی کروانے جا رہی ہے زاہد کے ساتھ شبراتن، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے شبراتن کو، کیونکہ یہاں پر ڈر ہے کہ کہیں عالیہ جا کر زاہد کا نام نہ بتا دے مہاجبین کو اور اس کی ساری گیم الٹ پلٹ ہو جائے، اس لیے وہ مہاجبین کے خلاف بھڑکاتی ہے عالیہ کو کہ وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، ہماری سگی تو نہیں ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری پرائی ہے۔ اور عالیہ نے یہاں پر ایک مسٹیک یہ بھی کر دی کہ سارا کچھ جا کر وکی کو بتا دیا کہ میری تو شادی ہونے والی ہے زاہد کے ساتھ اور اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ اور وکی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا ہی ایک کمینہ قسم کا وہ انسان ہے، اس لیے اس نے جا کر وہ ویڈیو جو اس نے بنائی تھی ملک شیک پیتے ہوئے وہ دکھا دی ہے اب زاہد کو۔ زاہد وہ ویڈیو دیکھ کر کافی زیادہ شوق بھی ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے اس کو دیکھ کر۔ اور جب شبراتن بتاتی ہے عالیہ کو کہ زاہد تمہارے رشتے کے لیے نہیں مان رہا، تو وہ چلی جاتی ہے زاہد کی شاپ پر اور اسے کھری کھری سناتی ہے کہ تم ایسی کیا بات ہے، تم بالکل بھی ہیرو نہیں ہو بلکہ زیرو ہو۔ اور یہیں پر اس نے کافی زیادہ ایموشنل ہو کر بدعا بھی دے دی زاہد کو کہ جس سے تمہاری شادی ہو تم اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہو۔ اور یہ بدعا سن کر اسے کافی زیادہ فیل کرتا ہے زاہد، اور یہ کافی زبردست قسم کا سین تھا، اور ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میوزک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے جب عالیہ باہر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کافی زیادہ زبردست قسم کا یہ سین تھا، مجھے تو بہت ہی پسند آیا۔ زاہد، عالیہ اور مہاجبین کی زندگی میں اس ایپیسوڈ میں تو کوئی اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے فی الحال تک۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاید ہم لوگوں کو نظر آئے۔ تو عالیہ کی ایکٹنگ یہاں پر کافی زیادہ میں داد ان کو دوں گا، ایمن سلیم کو کافی زبردست قسم کی وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، اس رول کو جو انہیں دیا گیا ہے وہ اسے بڑے بخوبی انداز سے نبھا رہی ہیں۔ ڈائلاگ بھی ان کے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، فنی ان کے ڈائلاگز ہیں، اور ان کا جو رول ہے وہ بھی ایک ایسا ہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ فنی ہی نظر آتا ہے، اور وہ اپنے رول کو میں تو کہوں گا مجھے تو کافی زیادہ انہوں نے امپریس کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی زاہد کی بہن نائلہ کی زندگی کے بارے میں۔ نائلہ نے شکور کو کال کر کے گھر پر بلایا اور اس سے کہا کہ میں تم سے بھاگ کر شادی کرنا چاہتی ہوں، اور شکور یہاں پر ہمیں کافی زیادہ تھوڑا ڈرا ہوا بھی نظر آیا کہ میں
कैसे ये कर पाऊँगा, क्योंकि ज़اہد मुझ پر کافی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے اور میں اس کی ٹرسٹ کو ٹھیس کیسے پہنچاؤں گا۔ اب یہاں پر یہ کوسچن ہے کہ کیا جو نائلہ کا یہ سٹیپ ہے جو اس نے سوچ لیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیں نائلہ جو کرنے جا رہی ہے اسے کسی بھی طور پر ہم لوگ ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ گھر سے بھاگ کر جانا از ناٹ اے سولوشن، اٹس ناٹ اے رائٹ تھنگ۔ ہم اسے کسی بھی طور پر ٹھیک سٹیپ نہیں کہہ سکتے گھر سے بھاگ کر جانا، ہم اس کو انکریج نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں کہ کیا نائلہ کے اپنے بھائی زاہد نے اس کے لیے کوئی آپشن چھوڑا ہے، اسے اس قدر مجبور کر دیا ہے، اسے اس قدر ہرٹ کیا ہے۔ یہ جو سٹیپ اب نائلہ لے رہی ہے یہ تو مجھے کافی پہلے ایکسپیکٹڈ تھا، اور اگر بھاگنے کے علاوہ وہ اپنی جان بھی لے سکتی تھی، کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی تھی، جس قدر اس کو ٹارچر، جس قدر اس کو ہرٹ کیا ہے زاہد نے۔ اور یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات نائلہ نے بھی کی کہ میں نے یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا، یہ میں نے فیصلہ اس وقت کر لیا تھا جب زاہد نے اس کی رشتے کی بات ہو رہی تھی اور عالیہ نے اسے کہا تھا کہ یہ جس سے رشتہ تم کروا رہے ہو نائلہ کا، وہ اسے شادی کے بعد مار پیٹ کرے گا۔ تو وہاں پر زاہد نے بڑا روڈلی کہہ دیا تھا اور ایک انسانیت سے بھی بیس لیس بات کر دی تھی، جو کسی غیر کے بارے میں بھی بندہ نہ کرے۔ اپنی بہن کے بارے میں اس نے بات کر دی کہ شادی کے بعد یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، چاہے وہ مارے میری بہن کو یا کچھ جو بھی کرے، جو مرضی کرے، شادی کے بعد یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات سن کر ہمیں بھی کافی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ آپ لوگ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس پر کافی بات کی تھی۔ سو نائلہ کے اس فیصلے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، تلخ کہانی ہے، جس کے بعد وہ یہ ایک کڑا سٹیپ لینے جا رہی ہے اپنے لیے، اپنے حق کے لیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی اس نے کی جو بات مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ نائلہ نے شکور سے بولا کہ جس ماں کے تانے مجھے دیتا ہے زاہد، میرے ماں کی کیے کی سزا مجھے دے رہا ہے زاہد، تو زاہد بھی تو اسی کا بیٹا ہے، پھر زاہد کیوں ویسے گھوم رہا ہے؟ زاہد کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا، زاہد بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے نا، تو پھر یہ تفریق کیوں؟ یعنی جس ماں کی بیٹی ہے نائلہ، تو نائلہ کو تو اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اتنا ٹارچر کرتا ہے اس سے زاہد، تو پھر زاہد بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے، تو پھر اس سے اتنی چھوٹ کیوں؟ کیا وہ دودھ کا دلہا ہو گیا کیونکہ مرد ہے تو اس لیے؟ تو یہ پوائنٹ بھی مجھے نائلہ کا کافی زیادہ اچھا لگا۔ اوور آل اسٹوری ہمیں اس ایپیسوڈ 11 میں کچھ زیادہ موو فارورڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ سو ہوپ سو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کی اسٹوری آگے کافی زیادہ تیزی کے ساتھ موو فارورڈ ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں جی اس کی ایپیسوڈ 12 کی۔ سو ایپیسوڈ 12 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نائلہ فائنلی اس سٹیپ پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، رات کا وہ وقت ہوگا، شکور اسے بائک پر لینے آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں زاہد سو رہا ہوتا ہے اور چپکے سے دروازہ کھول کر نائلہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ کیا وقت رہتے زاہد جاگ جائے گا یا نہیں؟ ہمیں اس مومنٹ پر تو ایسا ہی دکھایا گیا کہ زاہد کی آنکھ نہیں کھلتی اور نائلہ بائک پر بیٹھ کر چلی جاتی ہے شکور کے ساتھ۔ لیکن مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ زاہد یا تو ٹائملی جاگ جائے گا اور ان کو پکڑ لے گا، یا پھر ان کا پیچھا کر کے ان تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کا آمنا سامنا ضرور ہوگا نائلہ سے، اور وہ نائلہ کو بڑی حقارت بھری نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے اس کا جو ایک تھنکنگ تھی زاہد کی کہ جیسی ماں ہے ویسی ہی بیٹی ہے، تو یہ اب اس کا تو پھر خیالات کو اس کا بڑے اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا میں تو پہلے سے یہ کہتا تھا جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہے۔ تو نائلہ کا یہ سٹیپ اگر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو پھر یہ نائلہ کے لیے اب مزید ٹارچر والی بات ہوگی، اس کے لیے مزید غلط ہو سکتا ہے۔ نائلہ کی ماں کو یہ سب معلوم ہے اور وہ نائلہ کو روکنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہاں پر نائلہ ان سے یہ کہہ کر ان کو منع کر دیتی ہیں کہ آپ تو خود بھاگ کر گئی ہیں، آپ مجھے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کوئی اور مجھے کہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ مجھے کہہ رہی ہیں جو خود بھاگ کر گئی ہیں۔ تو نائلہ ان کا منہ تو ایسے بند کروا دے گی، لیکن وہ باقی کسی کا منہ کیسے بند کروائے گی یہ دیکھنا ہوگا۔ اور زاہد پھر اس سب سچویشن میں بالآخر فیصلہ کر لے گا کہ وہ مہاجبین کے ساتھ شادی کرنے سے تیار ہے، اور وہ رات کے وقت ہی چلا جاتا ہے شبراتن کو، کوئی ٹائم ضائع پھر وہ نہیں کرتا، اس سے کہتا ہے کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور شبراتن اس کے اس فیصلے سے کافی زیادہ خوش ہوگی کہ دیکھو مرغا میں نے جو پھنسا رہی تھی، جو میری چال تھی، جو جس کی میں پلاننگ کر رہی تھی، میں اس میں ہونے جا رہی ہوں کامیاب۔ سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ آگے کیا ہوگا اس ابن ہوا کی ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔